إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. قیامت میں آدمی کو پچھتانا پڑے گا. یہاں پر میں گیا تھا ایک مرتبہ، نماز کا وقت ہو گیا تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے. وہاں پر میں نے وہاں کے مؤذن صاحب کو دیکھا. خدا گواہ ہے، میں قسم کھا کر کے بولوں گا تو حانث نہیں ہوں گا، مجھے تو رونا آ گیا تھا ایک سیکنڈ کے لیے. مؤذن صاحب ہیں، اذان دے کر کے مصلی کے پاس آ کر کے بیٹھے ہیں اقامت کے لیے. ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور لنگی بھی پھٹی ہوئی ہے اور کہیں کہیں سلا ہوا ہے. اور جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے کپڑے بھی اچھے ہیں اور شاندار اچھے خاصے مالدار لوگ بھی آئے ہوئے. مؤذن صاحب کی حالت یہ ہے کہ کپڑے بالکل پھٹے ہوئے ہیں، ٹوپی کے اندر بھی وہ سلائی لگی ہوئی ہے. یہ دیکھ کر بہت مجھے تکلیف ہوئی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. میں بھی اگر مقتدی ہوں اپنے مؤذن کا، مسجد کی خدمت کرنے والوں کا خیال نہیں کرتا. اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے تو قیامت میں مجھے جواب دینا ہوگا. میں کیسا مقتدی ہوں جس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ سن کر کے میں مسجد میں آ رہا ہوں، وہ بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، چپل اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں. اس حالت میں آ کر کے بیچارہ سارا محلہ سویا ہوا ہے. 4 بجے سے لے کر اس کے دماغ کے اندر اذان سوار ہو جاتی ہے کہ اٹھ جا اذان کہنا ہے. بیچارہ پریشان ہو کر کے، سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بیماری کے حالت میں سویا ہوا ہو، خوشی کے حالت میں سویا ہوا ہو، سفر سے آ کر کے تھک کر کے سویا ہوا ہو، اس کو اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے. اتنی محنت کے ساتھ آ کر کے وہ اذان کہتا ہے، نماز پڑھاتا ہے. لیکن ہم مقتدی کیسے ہیں؟ اپنے مؤذن کا خیال نہیں کرتے، مسجد کی خدمت کرنے والے امام کا خیال نہیں کرتے. بیچارے کے کپڑے پھٹے ہوئے. میں تو سفر میں تھا، کچھ نہیں کر پایا. بہرحال اسی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ مؤذن صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان سے تو کہا نہیں، جماعت کھڑنے کا وقت ہو چکا تھا. میرے دل نے کہا کہ مؤذن صاحب آج آپ یہاں بری حالت میں ہیں لیکن اللہ کا نام لے رہے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب سور کو پھونکا جائے گا، قبر سے سارے انسان نکل کر کے آئیں گے. 2 آدمی ایسے ہیں جب وہ قبر سے نکلیں گے خاموشی سے نہیں نکلیں گے. جب مؤذن قبر سے نکلے گا اللہ اکبر کہتا ہوا نکلے گا. دنیا میں وہ اللہ کا نام دن میں 5 مرتبہ پکارا کرتا تھا، اے میرے بندے اب قیامت آ گئی ہے، اب حساب و کتاب کا وقت آ گیا ہے، اٹھ جا، قبر سے اٹھ. مؤذن کو پکارے گا، اٹھائے گا تو مؤذن جس طرح دنیا میں اللہ اکبر کہا کرتا تھا، وہ قبر سے اٹھتے اٹھتے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اٹھے گا. اسی طرح دوسرا آدمی جو حج کو جاتا ہے، اللہ کی خاطر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کر کے جاتا ہے، اللہ کو سامنے اپنے حاضر سمجھ کر کے پکارتا ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے پکارا ہے، میں لبیک کہہ رہا ہوں، میں حاضر ہوں کہہ رہا ہوں، میں تیرے دروازے پر تیری چوکھٹ پر آ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک. جب حاجی صاحب کہتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں تجھے دیکھ نہیں پایا، اے اللہ
دنیا میں میری آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں تجھے دیکھ لیتا، میں نے صرف تیرا پاک گھر دیکھا، تیری مسجد کو دیکھا۔ آج تو مجھے حساب کے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے، قبر سے اٹھا رہا ہے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، آج میں اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ دو بندے ایسے ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو اللہ کا نام لے کر کے نکلیں گے۔ بہرحال تو میں نے اس طرح اپنے دل کو کہا کہ اس مؤذن صاحب کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کا پورا کا پورا بدلا دے گا۔ فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني